ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ آقا مدنی کا یہ بھی فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے فرمایا، مصطفیٰ کی زبان ہے، لوگوں تم چاہے جہاں چلے جاؤ، لیکن اگر تمہیں مومن کامل بننا ہے اور مومن کامل کی فہرست کا حصہ بننا ہے تو آپ کو اس ڈائریکشن پر، اس لوکیشن پر اور اس راستے پر چلنا پڑے گا، ورنہ تو دنیا تمہیں کامیاب کہہ سکتی ہے، تمہیں پروفیسر مل جانے کے بعد میں اور ڈگریاں مل جانے کے بعد میں دنیا آپ کو کامیاب انسان کہہ سکتی ہے، لیکن میرے دربار کے اندر کون ہے جس کے عقیدت اور محبت میرے دل کے اندر ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو مسلمان ہو، تم کہتے ہو ایمان والے ہیں، لیکن آقا نے ایک لوکیشن دی ہے، ایک ڈائریکشن بتائی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم کہتے ہو گے کہ ہم مومن ہیں، لیکن مصطفیٰ کے دربار کے اندر آپ کا جو پیمانہ ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو فعل ہے اور آپ کا جو عمل ہے، اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ضرور ہو ہم محمد کے نام لیوا ہیں، ہم کلام محمد عربی پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کو اس سانچے کے اوپر پرکھا جائے گا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ہرگز کوئی ایمان والا یعنی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات، یعنی آپ فرماتے ہیں میں مجھ محمد کی ذات اس کے نزدیک اس کی آل سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے، اس کے مال سے زیادہ میں اس کے نزدیک محترم اور قابل احترام نہ ہو جاؤں۔ تو ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا؟ دوستو بزرگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا آسانی بات سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر انگشت نمائی کرنا آسانی سمجھتے ہیں، اور جو زبان کے اوپر آیا وہ کہہ دیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ایمان والے کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ بھی ایک جرم عظیم ہے، ایک ایمان والے کے دل کو دکھانا یہ بھی جرم عظیم ہے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بڑا من پسند مشغلہ ہے، اس لیے اور لوگ کہتے ہیں ارے مولانا آپ یہ کیوں نہیں بتاتے، آپ نے پنڈال سجایا ہے، آپ نے علماء بلائے ہیں، آپ تقریریں کراتے ہیں، چلے اور 4 مہینے کا الگ مشغلہ ہے، لیکن سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر وہی تباہی ہے، وہی بربادی ہے، اور ہمارا معاشرہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم سب کا ایک سوال ہے نہیں ہے، اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجلس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے معتقدین متوسلین، آپ کے جانثار، آپ کے حلقہ بنائے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ متحیر ہیں، متعجب ہیں کہ اتنا بڑا آدمی حکیم الامت جس کو لقب دیا گیا وہ الٹا ہم سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ کو ہمارے تمہارے جیسے تو تربیت یافتہ تھے نہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، آپ نے ملعن وہی جواب دیا جو صحابہ کرام آپ کے سوال فرمانے پر جواب دیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کے متعلقین نے، آپ کے متوسلین نے جو آپ کے مجلس کے اندر شریک تھے، یہ کہا کہ حضرت آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے، آپ تو حکیم الامت ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی وہ حکمتیں اور وہ بدھیاں آپ سے سلجھوائی ہیں جو ماضی کے اندر کسی سے نہیں حل ہو سکا، لہذا آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ آخر معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بھی سوچتے ہیں نا سب کہ معاشرے کی اصلاح آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین اور خوبصورت جملے ارشاد فرمائے تھے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ مختصر جملے بیان فرماتے ہیں اور اس کے اندر ساری زندگی کا مسئلہ حل ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں،
بنیادی سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری برادری کا، ہماری قوم کا ہر فرد مصلح بنا ہوا ہے، ہر انسان مصلح بنا ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں مقتدی نہیں سدھر رہے ہیں، مقتدی کہتے ہیں مولوی خلیل نہیں سدھر رہے ہیں، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں سنور رہا ہے، بیٹا کہتا ہے بوڑھا گھسیاٹیا جب سے بڑھاپا چھایا ہے کچھ گھوسٹ سی باتیں کرنے لگا ہے، اور جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اس کے بعد سے تو سن 47 والی باتیں کرتا ہے۔ اس بوڑھا اگر یہ سدھر جائے، اس کی عقل سنور جائے تو ہمارے گھر کا معاملہ سنور جائے، اور باپ کے بعد بیٹوں کا، بیٹوں کے بعد باپ کا، اور اس کے بعد پوتوں کا، پڑ پوتوں کا، یہ سارا کا سارا چین سے چین جڑی ہوئی ہے، یہ پورا معاشرہ ہے۔ اور حضرت ساس محترمہ اور ان کے گھر کے اندر آئی دوسری بستی کی، ہمارے پاس دوسری کی بیٹی محترمہ انجم صاحب، ان سے پوچھو ذرا کہ بھئی آپ نے جریلا کے اندر اپنی بیٹی بیائی تھی، کیا حال چال ہے؟ کہ بھئی ہمارا داماد تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، عالم دین ہے، علانا فلانا ساری خوبیاں اس کے، لیکن اس کی جو ماں ہے اس نے جینا حرام کر رکھا ہماری بیٹی، وہ ایک پل چین نہیں لگنے دیتی ہماری بیٹی کو، اور مولانا تو بڑے بہترین بااخلاق آدمی ہیں، اس کا جو بوڑھا ہے وہ بھی چین نہیں لگنے دیتا، تو طرح طرح کے عیب اس کے اندر سو کیڑے نکالتے ہیں ہم۔ لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے اپنی ذات کی فکر کی ہوتی اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانکا ہوتا، ایک مرتبہ اسی طریقے سے حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان سے کسی آدمی نے، نوجوان نے سوال کیا کہ حضرت ہم مولویوں سے سنتے ہیں اور بیان کے اندر کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے گی، اسلامی حکومت آئے گی، لیکن آئے گی کب؟ آپ مولوی جو ہے سپنے دکھاتے رہتے ہو بس کہ بھئی اسلامی حکومت آئے گی، ہر طرف اللہ اور رسول کے نغمات اس دنیا کے اندر گائے جائیں گے، ہر طرف